امتحانوں سے پہلے دن اور رات کی حدیں بدل جاتی ہیں، کبھی گھنٹہ میلوں میں کٹتا ہے اور کبھی سارا دن ملی میٹر میں سکڑ جاتا ہے۔ امتحان سے قبل ہونے والی چھٹیاں ہو چکی تھیں۔ آفتاب کی شادی کا کارڈ ان چھٹیوں سے 2 دن پہلے آیا تھا۔ ہم سب نے اپنے اپنے کارڈ لیے اور کوثر نے سیمی کا کارڈ لے لیا۔ آفتاب کے جانے کے بعد کچھ دیر تک اس کی شادی، دلہن کا نام، کارڈ کی پرنٹنگ، لفافے کا سائز، آفتاب کی شخصیت زیر بحث رہی۔ پھر امتحان، ڈیٹ شیٹ، نوٹس کی باتیں ہونے لگی۔ کسی نے سیمی جیسی بونگی لڑکی کا نام نہ لیا۔ امتحانی چھٹیوں سے پہلے گلاب کے سفید پھول جو کالج کی سڑک کے ساتھ ساتھ نظر آتے تھے روانہ ہو چکے تھے۔ بہار ختم تھی، بھرپور گرمی ابھی آئی نہ تھی۔ صبح اٹھنے کو جینا چاہتا تھا، رات کو پڑھائی کرنے سے دل بھاگتا تھا۔ سپہر کو اچانک ٹمپریچر بڑھ جاتا اور کیلولا کرنے کو جی چاہتا۔ امتحانوں میں وقت کم رہتا جا رہا تھا، لیکن اب ساتھ پڑھنے والی لڑکیوں کی باتیں زیادہ یاد آنے لگی تھی۔ دماغ میں امتحان کی گھنٹی بجتی رہتی، جس سے گلٹ میں اضافہ ہوتا۔ حسن اتفاق سے ہر فلم ہاؤس میں اب دھڑا دھڑ اچھی فلموں کی نمائش شروع ہو گئی تھی۔ جمال، امجد اور میں ہاسٹل میں رہ گئے تھے۔ لڑکیاں گھروں میں مقید ہو چکی تھیں۔ ہر اچھی فلم دیکھنے کے بعد ہم تینوں قسم کھاتے کہ امتحانوں تک کوئی فلم نہیں دیکھیں گے، لیکن خبر ملتے ہی خدا خبر کیسے پروگرام بن جاتا۔ کورس کے علاوہ سب کتابیں دلچسپ نظر آتی۔ ہم تینوں قریباً ہر روز مختلف بک ڈیپوز، کتاب گھروں کے چکر لگاتے۔ ان کتابوں کو جو بک سٹالوں پر بکنی تھی خریدنے کی ہم نے استطاعت نہ تھی، لیکن اصلی پڑھائی سے جان بچانے اور ضمیر سے چھٹکارا حاصل کرنے کا اور کوئی طریقہ نہ تھا۔ بک سٹالوں پر پھرنے سے یہ تسلی رہتی کہ ہم تیاری کر رہے ہیں۔ جمال اور امجد نے تو USIS کا کارڈ بھی بنوا لیا تھا۔ وہ اپنے آپ کو جھل دینے وہاں بھی جاتے تھے۔ میں انارکلی میں فٹ پاتھ پر بکنے والی پرانی کتابیں دیکھتا رہتا، پھر پبلک لائبریری چلا جاتا۔ ان مشاغل سے مجھے سیمی کے متعلق سوچنے میں بڑی مدد ملتی تھی۔ اپنی میز کرسی پر دل جمی سے پڑھنے میں یہ قباحت تھی کہ پھر شدت سے توجہ لگانا پڑتی اور سیمی کے خیالوں کا انہد باجہ فیڈ آؤٹ ہونے لگتا۔ بک سٹالوں پر، فٹ پاتھ کنارے اور پبلک لائبریری میں دماغ کو کسی جہت پر لگانا نہیں پڑتا تھا۔ جوں جوں امتحان قریب آ رہے تھے، گھبراہٹ زیادہ اور پڑھائی کا گراف گر رہا تھا۔ اب ہم تینوں نے داڑیاں رکھ لی تھیں، لیکن میں شیو سے زیادہ خط بنوانے میں وقت صرف کرتا۔ جب بھی ہم تینوں ملتے، پڑھائی کے متعلق ناآسودہ گفتگو ہوتی۔ ہر روز ہم تینوں فیصلہ کرتے کہ گھر ہی چلے جانا بہتر ہے، لیکن دوسرے دن سب ہاسٹل میں ہوتے۔ میں اپنے گاؤں چندرا نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ وہاں ماں بھی نہیں تھی اور بجلی کا بھی انتظام نہیں تھا۔ سانتا کلا میں بڑے بھائی مختار رہتے تھے، لیکن میں کبھی ان کے پاس نہیں رہا، اس لیے میں امتحان کی تیاری کے لیے کسی نئے ماحول میں جانے کو تیار نہ تھا۔ چندرا میں بغیر بجلی کے تیاری ہو سکتی تھی، بشرطے کہ ماں زندہ ہوتی۔ چندرا میں پڑھائی ممکن تھی اگر 10ویں کے بعد میں گھر چھوڑ کر قصور چلا گیا ہوتا۔ ذہنی طور پر چندرا سے کٹ کر اب امتحانی چھٹیاں گزارنے میں وہاں کیسے جا سکتا تھا؟ کئی بار مجھے خیال آیا کہ ماموں کے پاس قصور چلا جاؤں، وہ مجھے اوپر والی منزل میں کمرہ دیں گے۔ رات کو بلے شاہ کے مزار سے قوالیوں کی آواز آئے گی۔ صبح صبح ماموں گرم گرم پوڑیوں کا ناشتہ لائیں گے۔ سب میری پڑھائی کا فکر مجھ سے زیادہ کریں گے، لیکن اب مجھے ایسے ماحول سے وحشت ہوتی تھی۔ دراصل میں کسی ایسے ماحول میں جانا نہ چاہتا تھا جہاں میں زیادہ وقت سیمی کے متعلق سوچ نہ سکوں۔ پتہ نہیں کیوں مجھے احساس ہوتا تھا کہ اگر میں نے ہاسٹل کا کمرہ چھوڑا تو کہیں اس کے در و دیوار کے ساتھ ہی سیمی بھی پیچھے نہ رہ جائے۔